کیا واقعی یہ شہر کبھی امریکہ کا عالی شان اور امیر ترین شہر تھا جسے دنیا لاس اینجلس کے نام سے پکارتی رہی ہے؟ چند دنوں میں یہ جنگل کی آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا اور یہ جل کر ایسے راکھ ہو گیا جیسے جاپانی شہر ہیروشیما امریکی ایٹم بم نے تباہ کیا تھا اور ہیروشیما تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ لاس اینجلس میں بھڑکنے والی آگ نے سوشل میڈیا پر ہیروشیما کی تلخ ترین یادیں تازہ کر دی ہیں۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے رہائشی علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آگ سے ہونے والی تباہی کے بعد لاس اینجلس کا پیسیفک پیلیسڈ کا علاقہ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ لاس اینجلس کی کاؤنٹی شeriف رابرٹ لونا نے نقصانات کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا ہو۔ لاس اینجلس میں لگنے والی اس خوفناک آگ کو اب امریکہ کی تاریخ کی سب سے مہنگی آفت قرار دیا جا رہا ہے، جس میں آگ سے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $150 ارب تک لگایا گیا۔ آگ سے 6000 سے زائد گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 4 سے 5000 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کے باعث انشورنس انڈسٹری کو تقریباً $8 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق منگل سے لگی آگ نے 36,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آگ لگنے سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو چکی ہے اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں۔ آگ سے متاثرہ علاقے پیسیفک پیلیسڈ کے سامنے آنے والی تصاویر سے بھی نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ امریکہ نے 80 سال پہلے جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرائے تھے، جس میں 2 لاکھ سے زائد ہلاک ہو گئے اور دونوں شہر تباہ ہو کر رہ گئے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومین کے حکم پر جاپانی سلطنت کے خلاف کیے گئے 2 ایٹمی آپریشنز کو دنیا ابھی تک نہیں بھولی۔ دونوں کارروائیوں میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے شہروں پر 3 دنوں میں 2 ایٹم بم گرائے گئے، جس کے نتیجے میں دونوں شہروں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور عام شہری ہلاک ہوئے۔ 2 ایٹمی دھماکوں سے تقریباً 2,20,000 لوگ مارے گئے اور ان میں سے 20,000 جاپانی فوجی تھے اور باقی عام شہری۔ بمباری کے دوران 1 لاکھ سے زائد لوگ فوری طور پر مارے گئے اور باقی 1945 کے آخر تک تابکاری کے تباہ کن اثرات سے مر گئے۔ 6 اگست 1945 کے دن ہیروشیما پر ایٹم بم حملے کے بعد امریکہ نے جاپانی حکومت کو جنگ کے لیے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے پھر 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر بھی بمباری کی، اور اس کے بعد جاپان کے اس وقت کے شہنشاہ نے اعلان کیا کہ اس نے انسانیت کے خلاف سب سے بڑے جرم کو روکنے کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کی نسل کو بچانے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ لاس اینجلس کی تباہی دیکھ کر سوشل میڈیا پر امریکہ کو مکافات عمل سے سبق سیکھنے کے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے دوسرے ملکوں پر بمباری کر کے ان ملکوں کا نقشہ بدلا، مگر آج قدرت نے امریکہ کو ایسی تباہی کا منظر دکھا دیا ہے کہ اس کا عالی شان شہر بھی تباہ ہو گیا۔ لاس اینجلس شہر اور کاؤنٹی کے حکام نے آگ کو ایک عظیم طوفان قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کا کوئی پانی لاس اینجلس کی آگ کو نہیں بجھا پا رہا۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والی طوفانی ہوائیں آگ بجھنے نہیں دے رہی۔